بارے میں جو لوگ ان اپوزیشن کا اس چور ٹولے کا ساتھ دے رہے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ بلاول بھٹو نے کراچی سے اسلام آباد لانگ مارچ شروع کیا تو بہت ساری عوام اس کے ساتھ ہے. ظاہر ہے اتنی نہیں ہے جتنی عمران خان کی سپورٹ میں نکلی تھی 2013 میں، اتنی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے عوام تو ہے نا. لیکن سمجھ مجھے یہ نہیں آتا کہ وہ کتنے سیدھے لوگ ہوں گے، ان کو سمجھ نہیں ہوگی ان چیزوں کی جو ان کے ساتھ ہیں. کیونکہ میرے جیسا پڑھا لکھا سمجھدار پاکستانی جو ہے نا وہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ اس کو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ چور ڈاکو پیپل پارٹی جو ہے نا وہ سندھ میں براجمان رہی، حکومت پہ وفاق میں بھی رہی. نون لیگ جو ہے وہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں پنجاب میں ان کو نون لیگ کو دیکھا ہے، اس کے بعد وفاق میں بھی دیکھا ہے. تو ایسا کیا کام ہے جو اب تک ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، کسی نے ان کو وہ کام نہیں کرنے دیے جو کرنے کے لیے اب وہ موقع مانگ رہے ہیں. اور ہماری جاہل عوام، ہماری سیدھی سادی سادہ لو عوام جو ہے نا وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، ان کے ساتھ سڑکوں پہ ذلیل ہو رہی ہے اور خلاف ایسے بندے کے جا رہی ہے جس نے جو ہے نا، جس کی معترف پوری دنیا ہے، جس کے اقدام کی معترف پوری دنیا ہے، جس نے اپنی اس حکومت میں ایسے ایسے اقدام کیے ہیں عالم اسلام کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی، جس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی. ورنہ ہمارے پاس تو ایسے وزیر اعظم تھے، جیسے کہ آج کی تقریر میں عمران خان خود بھی کہہ رہے تھے، اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ پرچیاں لے کے اوباما کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا اور اس کو پسینے آ رہے ہوتے تھے، اور صرف جو اتنی بڑی ڈسکشن تھی، اتنے بڑے لیڈر کے سامنے بیٹھ کے اس نے صرف ایک بات کی کہ دال اینڈ قیمہ از ویٹنگ فار یو مس اوباما اینڈ مس اوباما. واٹ دا ہیل از دس؟ یہ تھا ہمارا لیڈر. چلو اللہ پاک کا بہت شکر ہے، اللہ پاک نے کرم کیا، آپ لوگوں کو ایک بندہ شعور دینے والا اس نے پیدا کر دیا جس نے آپ کو شعور دیا، اور اللہ پاک نے ساتھ ہی ساتھ ان چور ٹولے کو، ان کی ساری جو منصوبے تھے ان کو ایکسپوز کیا. اب تک یہ پاکستان کو کس طرح دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے، وہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ایکسپوز کی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ان کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا. لیکن پھر بھی یہ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ لوگ پھر ان کا ساتھ دے رہے ہو. تو پیارے پاکستانیوں، اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر کرو کہ آپ لوگوں کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو غیرت مند ہے، جس نے پاکستان کی عزت کروائی ہے، سبز پاسپورٹ کی عزت کروائی ہے پوری دنیا میں، جس نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا ہے، جس نے اقوام متحدہ میں جا کے کلمہ طیبہ کی صدا بلند کی ہے، اور پورا عالم اسلام جو ہے نا اس چیز کا وہ معترف ہے. اور ایسا بندہ جس نے غلامی کی زنجیر توڑی ہے، اور وہ بھی اپنے بل بوتے پہ. ورنہ یہاں پہ تو ایسے تھے، وہ قرضے لے کے جو ہے نا وہ ڈالر کو نیچے رکھتے تھے اور اس میں سے لوٹتے بھی تھے، گھسوٹتے بھی تھے، اور اپنی جو ہے نا بچوں کی جدادیں مناتے تھے. اور بچے بھی وہ جو پاکستانی ہیں ہی نہیں، ان کو کہا جاتا کہ یہ نیب کے سامنے پیش کیوں ہوگے، کیونکہ یہ پاکستانی نہیں ہے. وہ بھائی پاکستانی نہیں ہے تو پھر یہ ان کا جو ابا ہے وہ اب تک ہمارے اوپر کیوں حکومت کرتا رہا ہے؟ ہاں، جب ان کا سب کچھ باہر ہے، جینا مرنا ان کا باہر ہے، تو ہم لوگ پاکستانی یہ چیز کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کا سب کچھ باہر ہے تو وہ ہمارے لیے درد کیوں رکھیں گے؟ اور اگر اتنا ہی ان کو درد ہے، ابھی مہنگائی کا عالم چل رہا ہے پوری دنیا میں، مہنگائی، اگر اتنے ہی تم لوگوں کے وہ وفادار ہیں، تم لوگوں کے لیے درد رکھتے ہیں، تو اپنی ساری جائیداد باہر سے لے کے آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں، اور اپنے بچوں کو بھی بولیں کہ بھائی ہمارے ساتھ لانگ مارچ میں ہمارے ساتھ دو، عمران خان لوٹ رہا ہے ملک کو، عمران خان کھا گیا، عمران خان غریب عوام کو مار رہا ہے، اس کو اتارنے میں ہمارا ساتھ دو، اور ساری جائیداد لے کے آئیں، اور ساری جائیداد جو ہے، ساری پیسہ جو ہے وہ اس چیز پہ لگا دیں کہ پاکستانیوں کو چیزیں سستی ملیں. لیکن ایسا کبھی نہیں کریں گے، اور ہم ایسے بندے سے یہ توفیق کر ہی نہیں سکتے جو نہ اپنی والدہ کے جنازے میں پاکستان آیا ہو اور نہ اپنی بیوی کے جنازے میں پاکستان آیا ہو. ایسا بندہ تم لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ پیچھے رہی وہ ٹی والے کی بات، جس کا انور چپڑاسی، مقصود چپڑاسی، فلان چپڑاسی، فلاں اکاؤنٹنٹ، ان کے اکاؤنٹس میں جو خربوں اربوں کا اس کے ٹرانزیکشنیں کی ہیں، وہ تم لوگ کے لیے کیا کرے گا؟ پاکستانیوں، یہ ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ اگر اب یہ لوگ آ گئے نا اقتدار میں، تو انہوں نے اگلی پچھلی ساری کسریں نکالنی ہیں، انہوں نے لوٹنے کی، اس ملک کو کھانے کی، اس ملک کو، ایون کہ جہاں تک میرا خیال ہے اگر ان کو فوج کا ڈر نہ ہو تو یہ تو بیچ ہی ڈالیں ملک کو.
کیونکہ ان کا تو اس ملک کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کا تو جینا مرنا سارا باہر ہے، پیسے باہر ہیں، جائیدادیں باہر ہیں، یہاں پہ ان کو اقتدار نہیں ملے گا تو یہ فوراً باہر چلے جائیں گے۔ جیسے وہ ایک گیا ہوا ہے دوائی لینے، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ تو خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لیں پیارے پاکستانیوں، یہ کوئی ہمارے اتنے وہ درد مندانہ، ان کے دل میں ذرا بھی درد نہیں ہے پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی عوام کے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ انہوں نے ایسا کیا ہی کیا ہے اب تک جس سے ہم یہ کہیں کہ بھئی واقعی یہ ہمارے لیے درد رکھتے ہیں۔ جو چیزیں 70 سال پہلے شروع ہونی تھی وہ اب عمران خان نے آ کے شروع کی ہیں، اور 3 سالوں میں جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے اپنا بیسٹ کیا ہے، اور ہر وہ کام کر رہا ہے جس کے لیے ہماری آنے والی نسلیں اور یہ پاکستان جو ہے نا اس کا فائدہ ہو۔ انہوں نے نہیں کیا، ان میں سے کسی بندے کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ ہاں کچھ ایسے کام تھے جو ان سے سرزد ہو گئے اور ان کو یہ آج تک کیش کر رہے ہیں، ان کے نام پہ آج تک یہ ملک کو لوٹتے رہے ہیں، گھسوٹتے رہے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے ایسا بندہ دیا جس نے ہمیں شعور دیا، اور اسی کے ذریعے اللہ پاک نے ان چوروں کو ایکسپوز کیا، اور ایسی چیزیں بھی ہمارے سامنے آئیں، ایسی عورتیں بھی ہمارے سامنے آئیں جو کہتی تھیں ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور ان کی ساری جائیدادیں جو ہیں نا وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ مہربانی کریں اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچیں، ان چوروں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دینا ہے۔ مانتا ہوں یہ اگر آ بھی گئے تو انہوں نے بس قرضے لینے ہیں، قرضے لے کے انہوں نے سبسڈیاں دینی ہیں، ظاہری طور پہ چیزیں کم کر دیں گے، قیمتیں کم ہو جائیں گی، لیکن وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ آپ نے دینے ہیں، میں نے دینے ہیں، وہ بعد میں پھر ہماری جو نسلیں آئیں گی، ہمارے بچے وہ قرض اتارتے رہیں گے، ٹیکس دیتے رہیں گے، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کی جائیدادیں، ان کے بچے، سب کچھ باہر ہے۔